بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے صحیح بخاری کی روایت یاد آتی ہے، اور خصوصاً وہ روایت جو صحابی سعد کو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ سعد کو اللہ نے مال میں بڑی برکت دی تھی، وہ ایک دن سوچتے ہیں اللہ نے بڑی رحم کیا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا یا سعد انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، مت سمجھنا یہ تیری صلاحیت سے مال آیا ہے، اصل میں تم کمزوروں کی مدد بڑی کرتے ہو، اور اللہ تمہیں کمزوروں کی مدد کی وجہ سے اور ان کی حمایت کی وجہ سے یہ مال میں برکت دیتے ہیں۔ تمہاری مدد بھی اور رزق بھی تمہیں ملتا ہے تو اس وجہ سے۔ صحابہ اکرام کی یہ بھی عادت تھی، جیسا کہ عمر اور ایک اور صحابی نے یہ کانٹریکٹ سائن کر لیا، اچھا بھی اب زندگی بھی گزارنی ہے، دین بھی سیکھنا ہے، اچھا ایک دن تم پڑھنے چلے جایا کرو، میں کاروبار کروں، تم جو پڑھ کے آؤ نا وہ مجھے آ کے سکھا دینا، جو مجھے مال ملے گا آدھا میں تجھے دے دیا کروں۔ عمر ایسے ہی کرتے تھے اپنے ساتھی کے ساتھ۔ دو بھائی تھے، ان کا بھی ایسے ہی تھا۔ ایک دن ایک بھائی سوچتا ہے ان میں سے، یہ ہر وقت مولوی صاحب پڑھتے رہتے ہیں، میں آج کل کی بات کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں، کمائی میں کرتا ہوں، کھا یہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بلا لیا، ادھر آؤ، مت سمجھو کہ تم کمائی کرتے ہو، لعلک ترزق بہ، شاید کہ یہ تجھے مل رہا ہے تو مل ہی اسی کی وجہ سے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے تم لگے ہوئے۔ اور آج یہی بات ہے جو قرآن نے کہا، میرے محبوب ان سے نظریں نہ چرانا۔ آج کٹ فیٹ ہوتا ہے فیکٹریز اور ساری چیزوں میں، اچھا جی اخراجات کم کریں، تو سب سے پہلے جو اخراجات میں کمی ہوتی ہے نا، کسی یتیم کو اس نے خرچہ دیا ہوتا ہے، کہتا اب نہیں دوں گا، کسی بیوہ کا خرچہ لگایا ہوتا ہے، کہتا نہیں اب نہیں دے سکتا، کیونکہ اخراجات کم کرنے ہیں نا۔ اور میرے بھائی یہ راستے یتیم کے جنت میں اس طرح محمد کریم کے ساتھ تم نے کھڑا ہونا ہے۔ بے بگان کے بارے میں تم کوشش کرو گے، ساری زندگی روزہ رکھنا، ساری زندگی تہجد پڑھنا، اس کا اجر لینا ہے تو وہ کام کرو جو حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، مسکین اور بے بگان کے بارے میں کوشش کرنے والے کو اجر اتنا ملتا ہے کہ اس نے ساری زندگی نفلی روزے رکھے اور تہجدیں پڑھی، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے اخراجات کم نہیں کرتا۔ اس بڑی وباؤں کے ماحول میں بھی کہتا نہیں ٹھنڈے علاقے میں کچھ 4 دن گزار آؤں، یہ اپنے پہ کنٹرول کرو نا۔ اس بیچارہ جو لقمے سے محروم ہے، وہاں کٹ پھیٹ کے اصول و ضوابط تم لگا لیتے ہو، یہ محرومی ہے میرے معزز بھائیوں، میرے مکرم بھائیوں۔ جو دین کے معاملے ہیں وہاں ہی کٹ پھیٹ کیوں آتا ہے؟ حکومتیں تو بادشاہ ہوتی ہیں، انہیں تو کرنا ہی ہے اپنی مرضی، مومنوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مستح بن اساسہ جس کا خرچہ ابو بکر دیا کرتے رضی اللہ عنہ، اور ان کی ہی بیٹی پر الزام لگا تو انہوں نے بھی بات کر دی، تو ابو بکر نے سوچا خرچہ میں دیتا ہوں، میری بیٹی پہ تہمت لگ گئی اور یہ بھی شریک۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، پسند نہیں تم کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، جب تک میں زندہ رہا اس نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس کا خرچہ زندگی بھر بند نہیں کروں گا۔ یہ رویے ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ ما غرك بربك الكريم